السلام علیکم گرلز. ایک سوال, تم نے کبھی سوچا دنیا کی بیسٹ وومن کون تھی؟ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے بیسٹ وومن وہ ہے جو سب سے زیادہ فالوورز رکھے, جو سب سے زیادہ گلیمرس ہو, جو سب سے زیادہ سکسیزفل کیریئر رکھے. لیکن اسلام کا جواب اس سے بہت الگ ہے, بہت ڈیپر ہے. اور آج ہم ان 4 عورتوں کی بات کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود بیسٹ کہا ہے, یعنی جن کا نام قرآن میں آیا ہے, جن کا نام حدیث میں بھی ہے, اور جن کی زندگیاں آج بھی ہمیں روشنی دیتی ہیں. گرلز, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا دنیا کی بیسٹ وومن 4 ہیں. حضرت مریم علیہ السلام, حضرت آسیہ علیہ السلام, حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ علیہ السلام. تو 4 وومن اللہ تعالیٰ کے نبی سے وہ بیسٹ ہیں, تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہے. اور یہ صرف ایک تعریف نہیں ہے, یہ ایک بلو پرنٹ ہے کہ وہ بیسٹ ہیں. اور آج ہم ان 4 کو سمجھیں گے اور خود سے پوچھیں گے ہم ان میں سے کس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. پہلی, حضرت مریم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اور جب فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چنا, تجھے پاک کیا اور تمام زمانے کی عورتوں پر تجھے برتر کیا. تمام زمانے کی عورتوں پر برتر کرنا یعنی چوز کرنا. گرلز, حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سوچو کتنی اکیلی تھی, کوئی مرد نہیں تھا, کوئی سپورٹر نہیں تھا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا تو وہ کتنی اکیلی تھیں. لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگائے تھے, ان پہ انگلیاں اٹھائی تھیں, انہیں جج کیا تھا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر اتنا ان کا بھروسہ تھا کہ وہ خاموش نہیں تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دفاع کس طرح سے کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلنے میں سے بولے تھے. گرلز, اس سے ہم سبق کیا سیکھتے ہیں کہ جب دنیا تم پر انگلیاں اٹھائے اور تم سچ پر ہو, خاموش رہو, اللہ تعالیٰ خود بولیں گے. حضرت مریم علیہ السلام کی پیورٹی صرف جسم کی نہیں تھی, دل کی تھی, نیت کی تھی, توکل کی تھی. اور دوسری, حضرت آسیہ علیہ السلام. گرلز, یہ کہانی روح کام دیتی ہے. وہ فرعون کی بیوی تھیں, فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا, سب سے طاقتور, سب سے ظالم, سب سے خوفناک, اور اس انسان کی بیوی ایمان لائی اللہ پر. جب فرعون کو پتہ چلا, اس نے انہیں ٹارچر کیا تھا دھوپ میں پتھروں سے, لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس ٹارچر میں صرف ایک دعا مانگی تھی, اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا لے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے. گرلز, سوچو ٹارچر ہو رہا ہو, درد ہو رہا ہو, موت سامنے ہو, اور وہ جنت مانگ رہی ہوں, دنیا نہیں. وہ دنیا سے آلریڈی اوپر اٹھ چکی تھیں. گرلز, سبق کیا ہے اس میں کہ ایمان تب ٹیسٹ ہوتا ہے جب سب کچھ ایمان کے خلاف ہو. تمہارے گھر میں, تمہارے رشتوں میں, تمہاری سوسائٹی میں کیا تم آسیہ علیہ السلام جیسی اپنا ایمان پر قائم رہ سکتی ہو؟ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ علیہ السلام کی. یعنی گرلز, یہ نام سن کے دل بھر جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں, امیر تھیں, سکسیزفل وومن تھیں, سوسائٹی میں عزت تھی ان کے پاس. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے بعد کانپتے ہوئے گھر آئے اور کہا مجھے ڈھانپ دو, مجھے ڈر لگ رہا ہے, کسی اور نے کیا کیا ہوتا, شاید کنفیوز ہوتی, شاید شک کرتی. لیکن حضرت خدیجہ نے انہیں گلے لگایا, انہیں چائے پلائی, تسلی دی اور کہا اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی بے عزت نہیں کرے گا. تم رشتہ دار سے ملو, سچی بات بولتے ہو, کمزور کا بوجھ اٹھاتے ہو, مہمان کی عزت کرتے ہو. گرلز, یہ وہ لفظ ہیں جو ایک مرد دنیا بدلنے کے لیے اٹھنے سے پہلے سنتا ہے. حضرت خدیجہ علیہ السلام صرف بیوی کا رول نہیں کیا, انہوں نے ایک ریولوشن کا فاؤنڈیشن رکھا. گرلز, سبق کیا ہے؟ بیسٹ وومن وہ نہیں ہے جو صرف خود کو چمکائے, بیسٹ وومن وہ ہے جو دوسروں کو چمکانے میں مدد کرے. اور چوتھی, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی, جنت کی عورتوں کی سردار. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی لگژری نہیں تھی. ان کے ہاتھ چکی پیستے پیستے چل گئے تھے, اتنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادمہ مانگی کام میں مدد کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا, بیٹی کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ دعا قبول کی اور دنیا کی تکلیف اللہ کے ذکر سے ہلکی کر لی. گرلز, اس میں سبق کیا ہے؟ بیسٹ وومن وہ نہیں ہے جو مشکلوں سے فری ہو, بیسٹ وومن وہ ہے جو مشکلوں میں اللہ کو اور قریب کر لے. گرلز, اب سوچتے ہیں ان 4 میں کیا کامن تھا؟ فالوورز نہیں تھیں ان کے پاس, یا وہ وائرل نہیں تھیں, یا ان کے پاس فیم نہیں تھا. لیکن پہلی چیز ان کے پاس کیا تھا کہ ان کے پاس ایک ایمان تھا جو کہ انبریکیبل تھا. حضرت مریم علیہ السلام اکیلی تھیں لیکن ان کے پاس ایمان تھا. حضرت آسیہ علیہ السلام ٹارچر میں تھیں لیکن ان کے پاس ایمان تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب کچھ تھا ان کے پاس اور ایمان تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سب کچھ کم تھا لیکن ایمان تھا. سچویشن الگ تھی, ایمان ایک جیسا تھا سب کا. دوسری چیز, سیکریفائس. مریم علیہ السلام نے اپنی عزت سیکریفائس کی اللہ کے لیے, آسیہ علیہ السلام نے اپنی زندگی سیکریفائس کی اللہ کے لیے, خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال سیکریفائس کر دیا تھا کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا آرام سیکریفائس کر دیا تھا اللہ کے لیے. اور تیسری چیز, ڈگنیٹی. یعنی 4 اپنی عزت ہمیشہ انہوں نے بچائی تھی, کسی کے سامنے جھکی نہیں تھی, صرف اللہ کے سامنے جھکی تھیں. تو گرلز, اب سیدھا تم سے بات کرتی ہوں, تم سوچتی ہو میں تو کامن ہوں, میرے پاس کچھ خاص نہیں ہے. لیکن مریم علیہ السلام کامن گھر سے تھیں, حضرت آسیہ علیہ السلام ظالم کے گھر میں تھیں, حضرت خدیجہ نارمل بزنس وومن تھیں, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ غریبی میں تھیں. کوئی بھی پرفیکٹ سچویشن میں نہیں تھا, لیکن سب نے اپنی سچویشن میں بیسٹ بننے کو چوز کیا تھا.
गर्ल्स बेस्ट वुमेन बनने के लिए परफेक्ट सिचुएशन नहीं चाहिए, सिर्फ परफेक्ट नीयत चाहिए. आज से ईमान मजबूत करो, किसी की मदद करो, अपनी इज़्ज़त बचाओ, मुश्किल में अल्लाह के करीब हो जाओ और देखो अल्लाह तुम्हें भी उस लिस्ट में शामिल करता है जिन्हें वो प्यार करता है. गर्ल्स, आज की दुनिया में बेस्ट वुमेन का स्टैंडर्ड सोशल मीडिया ने सेट किया हुआ है कि लुक्स, फॉलोअर्स, फेम, मनी, लेकिन अल्लाह का स्टैंडर्ड 1400 साल से एक ही है कि ईमान हो, सेक्रीफाइस आप करो अपने अल्लाह के लिए, उसके बाद डिग्निटी हो, आप में तवक्कुल हो. अभी आज इस वक्त तो गर्ल्स मरियम अलैहिस्सलाम की प्योरिटी अपनाओ, हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम का ईमान अपनाओ, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का सपोर्ट अपनाओ और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का सब्र अपनाओ. और एक दिन जब अल्लाह से मिलोगी तो वो क्या कहेगा, मेरी बेस्ट बंदियों में तुम भी थी. आमीन. और इसको लाइक कर दो और गैलेक्सी थॉट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना.